ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی پسند کی شادی کی بندش بھی توڑے گا، رزق کے دروازے بھی کھولے گا اور ہر بڑی مصیبت کو بھی ٹال دے گا۔ جی ہاں، آج میں آپ کو بتاؤں گی 25 صفر کا وہ خاص دن جب آپ اس وظیفے سے اپنی ہر حاجت کروا سکتے ہیں پوری۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی 25 صفر کا ایک ایسا وظیفہ جس کو کرنے سے آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں، رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ دیکھیے، سفر کے 20 دن گزر چکے ہیں، آج 20 صفر ہے اور سفر کا مہینہ نہایت برکتوں والا مانا جاتا ہے اور اس برکتوں والے مہینے میں آپ کی تمام تر حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں رزق کی برکت، حاجت پوری کروانے، مصیبتوں سے نجات کے لیے اور آپ کی تمام تر مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا 25 صفر کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ ہے اسماء الحسنی اور آیت کریمہ کا۔ یہ ایک جامع وظیفہ ہے آپ کی ان تمام حاجات، پسند کی شادی، رزق میں برکت، بلاؤں سے حفاظت اور ہر قسم کی پریشانی کے حل کے لیے سب سے بہترین اور طاقتور وظیفہ ہے۔ سفر کے دن 25 صفر کے دن اس ایک ہی عمل کو مکمل یکسوئی اور یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام تر حاجتیں پوری ہوں گی اور مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس عمل کو 25 صفر کے دن کسی بھی فرض نماز، بہتر ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 313 مرتبہ یا رزاق یا لطیف یا باسط۔ یہ تینوں نام اللہ کے آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں پہلے 100 مرتبہ آیت کریمہ اور 313 مرتبہ یہ 3 نام پڑھنے ہیں آپ نے، یا رزاق یا لطیف یا باسط۔ اور اس کے بعد اللہ سے رو کر گر گرا کر اپنی تمام تر حاجات کی اور مشکلوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس وظیفے کے بہت سے فائدے ہیں، پسند کی شادی کے لیے، رزق اور دولت میں برکت کے لیے، بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی طاقتور صفاتی ناموں، اسماء الحسنی اور قرآن پاک کی سب سے پرتاثیر آیت کریمہ کا مجموعہ ہے۔ جب آپ ان ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو ہر نام آپ کی زندگی کے ایک مخصوص مسئلے کو نشانہ بناتا ہے اور اسے حل کرتا ہے۔ یا لطیفوں کے فوائد: پسند کی شادی اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے، رکاوٹیں ختم ہونا۔ یہ اس میں مبارک محبت اور نرمی کا مظہر ہے۔ اسے پڑھنے سے پسند کی شادی میں آنے والی تمام خاندانی یا غیبی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ اگر والدین یا رشتہ دار شادی کے لیے راضی نہ ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بڑھتی ہے اور ان کے دل آپ کی طرف سے نرم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یا رزاق یا باسط کے فوائد: رزق کی تنگی اور دولت کے لیے، غیبی رزق کا آنا۔ الرزاق کا مطلب ہے بے حساب روزی دینے والا اور الباسط کا مطلب ہے رزق کو کھول دینے والا۔ ان دونوں کو ملاپ سے بند کاروبار چل پڑتے ہیں، قرض سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ پر کوئی قرض یا مالی بوجھ ہے تو اس وظیفے کی برکت سے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ قرض غیب سے ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ آیت کریمہ کے فوائد: بلاؤں، جادو اور پریشانیوں سے حفاظت، مصیبتوں کا خاتمہ۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں اور بڑی مصیبت سے نجات ملی تھی۔ حفاظت کی ڈھال: 25 صفر کے دن اسے پڑھنے سے آپ ہر قسم کی ناگہانی آفتوں، حادثات، جادو، حسد اور دشمنوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی کے فوائد: قبولیت کی ضمانت۔ وظیفے کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کو کبھی رد نہیں فرماتا اور جس دعا کے اول اور آخر درود ہو وہ دعا سیدھی بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ دلی سکون اور ذہنی تناؤ کا خاتمہ ہوتا ہے، پریشانی سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اگر آپ کسی نامعلوم خوف ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن کا شکار ہیں تو اس وظیفے کی وجہ سے فوری آپ کے دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک پر پورا یقین رکھ کر 25 صفر کے دن اس وظیفے کو خود بھی کریں
اور کمنٹ باکس میں اپنا نام یا اپنی حاجت لکھ کر دعا میں ضرور شامل ہوں۔ کیا معلوم کس کی آمین سے سب کا بھلا ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ویڈیو کو شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے اور آنے والی مشکلوں سے آپ کو بچائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔